एक और बावाज़ बुलंद सलवात। जनाब मौलाना ज़मीरुल हसन साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा हदीस किस्सा से मजलिस का आगाज़ होगा। क्या वो शुजा नहीं है? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيت بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء بدل الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك من اختاره الله أتأذن أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام قال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك ودخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتمل جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وهما بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم
إنهم مني وأنا منهم فاجعل سلاماتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وآتهم عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا ضم ضحية ولا قمر منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال جبرائيل يا رب أتأذن أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم وهل تأذن لي يا رسول الله؟ وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. ودخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبيه إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني ملاك النبي وصفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال علي ونزل والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني من رسالة نبيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه دم من شيعتنا ومحبنا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي ونزل والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस कलील इबादत को कबूलियत का शरफ अता फरमा। मेरे महबूब तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हम सब के सय्यात को दामन आफ़ में जगह इनायत फरमा। परवरदिगार हम सब को हसनात अंजाम देने की तौफीक वदियत फरमा। मेरा अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हाज़रीन की तमाम शरई हाजतों को पूरी फरमा। मेरे महबूब तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हम सबको सच्चा दोस्तार अहले बैत करार देना। हमारा दम निकले तो मोहब्बत अहले बैत पर निकले। परवरदिगार हमारे इमाम को हमसे राज़ी खुशनूद फरमा, उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमको उनके आवान में अंसार में शामिल फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मैं ज़हमत दूंगा हसन जाफ़ी को, डॉक्टर हसन जाफ़ी सलाम पेश करेंगे। सलवात। मोमिनीन, बानी मजलिस शवाद भाई के हुक्म की तामील में हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की शान में मौलाना हसन इमदाद के कलाम की खुतबंद पेश खिदमत हैं, जिन्हें सच्चे भाई ने जिंदा जावेद बना दिया है। बारी दीगर सलवात।
زبر دشت نینوا میرے لشکر حسین، زبر دشت نینوا میرے لشکر حسین، نہنگ قلزم وغا امیر لشکر حسین، خدنگ ترکش قضا امیر لشکر حسین، برنگ شاہ لافتہ امیر لشکر حسین، جری دلیر با وفا امیر لشکر حسین، وفا بحد معجزہ امیر لشکر حسین، زبر دشت نینوا امیر لشکر حسین، یہ ذوالفقار حیدری یہ شیر بے نجف، وہ تیغ تیز ہاشمی نشان جرت سلف، ہر کا مرکز نظر کفیل تشنگان تف، کنار نہر القما تمام فوج کا ہدف، کسی سے پر نہ رک سکا امیر لشکر حسین، زبر دشت نینوا امیر لشکر حسین، بہادران صف شکن میں اس جری کے تذکرے، دلاوران تیغ زن میں اس جری کے تذکرے، ہر ایک وفا کی انجمن میں اس جری کے تذکرے، رسول پاک کے چمن میں اس جری کے تذکرے، غرور آل مصطفیٰ امیر لشکر حسین، زبر دشت نینوا امیر لشکر حسین، اشارہ امام ہو تو فتح میں دھرا ہے کیا، شعاع مہر کے لیے یہ شام کی گھٹا ہے کیا، فرات تک نہ جانے دے کسی میں حوصلہ ہے کیا، علی کے شیر کے لیے یہ جنگ کربلا ہے کیا، الٹ دے تخت شام کا امیر لشکر حسین، زبر دشت نینوا امیر لشکر حسین، حسین اذن دیں اگر
ابھی یہ سب کو دیکھ لے، ابھی عراق و شام کو، ابھی حلب کو دیکھ لے، ابھی کوفیان بے ادب کو دیکھ لے، مقابلہ جو آ پڑے تو کل عرب کو دیکھ لے، مثال شاہ لافتہ امیر لشکر حسین، ہزبر دشت نینوا امیر لشکر حسین، یزید بدن حاد سے سکون ذات چھین لے، محافظین نہر سے حق حیات چھین لے، جو مرضی حسین ہو ابھی فرات چھین لے، فرات کیا ہے یہ وہ ہے کہ کائنات چھین لے، بڑا بلند حوصلہ امیر لشکر حسین، ہزبر دشت نینوا امیر لشکر حسین، مگر یہاں تو حکم ہے، مگر یہاں تو حکم ہے کہ بس علی کے شیر بس، حسین اپنی زندگی سے ہو چکا ہے سیر بس، قریب وقت عصر ہے بس اب میرے دلیر بس، ہمارے کوچ میں کہیں مزید ہو نہ دیر بس، کرے گا تاب وغا امیر لشکر حسین، ہزبر دشت نینوا امیر لشکر حسین، سلام۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ میں زحمت دوں گا شباب حسین صاحب کو سلام مرثیہ پیش کریں گے، جناب شباب حسین صاحب۔ میں محمد علی محمد صلوات اللہ صلی علی محمد۔ صلوات محمد محمد۔ چار مصرے۔ بڑھ گئی مظلومیت سے اور کچھ شان حسین، بڑھ گئی مظلومیت سے اور
کچھ شان حسین حضور فطرت انسانیت ہے مرثیہ خان حسین فطرت انسانیت ہے مرثیہ خان حسین ایک چشمہ ہے چشم اہل ظاہر میں مگر ایک چشمہ ہے چشم اہل ظاہر میں مگر ذو دولت معصومیت ہے زیر دامان حسین زیر دامان حسین صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد. جو پہلے ذاکر تھے وہ کسی وجہ سے نہیں آ پائے تو سلام کی چند اشعار پیش خدمت. حضابر خالق اکبر نہیں علی کے سوا حضابر خالق اکبر نہیں علی کے سوا کوئی بھی فاتح ہے خیبر نہیں علی کے سوا کوئی بھی فاتح ہے خیبر نہیں علی کے سوا گواہ ہے شب ہجرت رسول کا کوئی نبی کے برابر نہیں علی کے سوا کوئی نبی کے برابر نہیں علی کے سوا حسن حسین سے پہلے جہان میں حسن حسین سے پہلے جہان میں سوار دوش پیمبر نہیں علی کے سوا سوار دوش پیمبر نہیں علی کے سوا بجز رسول کوئی بھی نہیں ہے علم کا شہر بجز رسول کوئی بھی نہیں ہے علم کا شہر وہ شہر جس میں کوئی دار نہیں علی کے سوا وہ شہر جس میں کوئی دار نہیں علی کے سوا
کوئی بھی صاحب منبر نہیں علی کے سوا، کوئی بھی صاحب منبر نہیں علی کے سوا۔ نبی کے دوش مبارک پہ پاؤں ہو، جس کے نبی کے دوش مبارک پہ پاؤں ہو، جس کے کوئی بھی اتنا قداور نہیں علی کے سوا، کوئی بھی اتنا قداور نہیں علی کے سوا۔ علی کے سامنے کیا ہے یہ نسبتی، علی کے سامنے کیا ہے یہ نسبتی، کوئی بھی نفس پیمبر نہیں علی کے سوا، کوئی بھی نفس پیمبر نہیں علی کے سوا۔ مقطع پیش ہے، اس کے بعد مصائب کے 2-3 اشعار۔ علی کا ذکر شباہت ہے آبرو میں، کوئی بھی میرا مقدر نہیں علی کے سوا، کوئی بھی میرا مقدر نہیں علی کے سوا۔ مصائب کے چند اشعار۔ جلے خیام تو زینب نے دی صدا، رو سنبھالے کون یہ برباد گھر علی کے سوا، سنبھالے کون یہ برباد گھر علی۔ علی ابن حسین لٹا کے اپنی کمائی کرے جو سجدہ شو ہے، کس کے پہلو میں ایسا جگر علی کے سوا ہے، کس کے پہلو میں ایسا جگر علی کے سوا۔ کھڑی ہے شام غریبا میں پہر پر، کھڑی ہے شام غریبا میں پہر پر، مجال کس کی جو آئے ادھر علی کے سوا، زبر خالق اکبر نہیں علی کے سوا۔
محمد بارے دیگر صلوات صلی اللہ محمد. محمد. حضرات مومنین، ورود کوفہ کے سلسلے میں موسیقی چند بند. آخر میں لاش مسلم کی ملاقات قافلے سے ہوتی ہے اور وہیں پہ گریہ ہوتا ہے. وہیں پہ فاتحہ. ہفتاد تن کے لیے جب رو چکے آپ، ہفتاد دو تن کے لیے جب رو چکے آپ، ارے زخم شہداء آنسو سے دھو چکے آپ، ارے بیووں کی رضا اپنی ایبا کھو چکے آپ، اور قافلہ سالار حرام ہو چکے آپ، اور قافلہ سالار حرام ہو چکے آپ. ارے پرسہ نہ دلاسا دیا بے کس کو کسی نے، زنجیر میں جکڑا اسے بس فوج شقی نے، زنجیر میں جکڑا اسے بس فوج شقی نے. وہ شدت تاب اور مسیحت بچھڑنا، وہ سوجے ہوئے پاؤں میں زنجیر کا پڑنا، اور کہہ کے یہ ہر ایک قدم پاؤں رگڑنا، غش آتا ہے اے شیر خدا ہاتھ پکڑنا، غش آتا ہے اے شیر خدا ہاتھ پکڑنا. ارے آدھا سے یہ کہنا نا دوا دو نہ غذا، آدھا سے یہ کہنا نا دوا دو نہ غذا، میں راہ چلوں جلد مجھے آپ پلا دو، میں راہ چلوں جلد مجھے آپ پلا دو. فاقے سے کئی دن کے ہوں پانی دو خدا، راہ کے چلنے کا ہو کچھ مجھ کو سہارا. ارے وہ کہتے تھے کیا ہم نے لیا ہے یہ اجارہ، لے جائیں گے جی چاہے گا جس طرح ہمارا، لے جائیں گے جی چاہے گا جس طرح ہمارا. ارے یوں کاہے کو تم پیاس کی شدت سے چلو گے، ہر ایک قدم در کی ضربت سے چلو گے، ہر ایک قدم در کی ضربت سے چلو گے. اس طرح سے ہے راوی جاں سوز نے لکھا، وہ قافلہ جس وقت درے کوفہ پہ آیا، ارے دروازے پہ ایک لاش شکستہ ہوا دیکھا، دروازے پہ ایک لاش شکستہ ہوا دیکھا، ایک وردہ شہیدوں کے جگر میں ہوا پیدا،
ایک درد اسیروں کے جگر میں ہوا پیدا۔ ارے زینب نے کہا چھاتی پھٹی جاتی ہے لوگو، اصلاح سے کچھ بوئے رفور ہی بو آتی ہے لوگو، اصلاح سے کچھ اور ہی بو آتی ہے لوگو۔ رو رو کے پھر اس طرح سے عابد کو پکاری، یہ لاش ہے کس بے کس و معصوم کی واری۔ ارے اس کے لیے بیتاب ہے کیوں روح ہماری، اس لاش کی تنہائی پر دل کرتا ہے داری، اس لاش کی تنہائی پہ دل کرتا ہے داری۔ ارے کیوں بے کفنی شہر میں یہ زار حزین، کیا خبر بنانے کی یہاں رسم نہیں ہے، یا خبر بنانے کی یہاں رسم نہیں ہے۔ رو کر کہا عابد نے یہ رونے کی جا، یہ لاش ہے اس کی جو غریب الغربا ہے، اور یہ اس کا ہراور ہے جو بے گور پڑا ہے، یہ مسلم مظلوم ہے یہ میرا چچا ہے، یہ مسلم مظلوم ہے یہ میرا چچا ہے۔ ارے آوارہ وطن بے کس و مظلوم یہی ہے، آوارہ وطن بے کس و مظلوم یہی ہے، مظلوم وکیل شہ مغموم یہی ہے، مظلوم وکیل شہ مغموم یہی ہے۔ پھر غور سے اس لاش کو زینب نے جو دیکھا، تھے داغ کئی لاش کے پاؤں پہ ہویدا۔ ارے رو کر کہا عابد سے کہ یہ نیل ہے کیسا، عابد نے کہا مرنے پہ بھی دی نہیں، عابد نے کہا مرنے پہ بھی دی نہیں۔ ارے باندھا قدم لاش میں آدان رسان، کوچوں میں پھرے کھینچتے آوارہ وطن، کوچوں پہ پھرے پھینکتے آوارہ وطن، مادر سے رقیہ نے یہ تاب روکے کے پوچھا، اے والدہ یہ لاش میرے باپ کی ہے کیا؟ ارے یہ لاش پدر کی ہے تو میں بھی کروں، وہ بولی کہ ہاں لاڈ لیے ہے تیرا باپ، وہ بولی کہ ہاں لاڈ لیے ہے تیرا باپ۔ ارے لاشا یہاں لٹکایا ہے سر کاٹ لیا ہے، مظلوم پدر کا تیرے یہ حال کیا ہے، مظلوم پدر کا تیرے یہ آخری بند کی زحمت ہے۔ ارے بابا تیری بیٹی پہ مصیبت ہوئی کیا، ظالم نے سکینہ کو تماچا جو لگا، ارے تب اس کو بچانے لگی رو رو کے میں دکھی، میں
مجھے گل کا ارے دل کانپ رہا تھا میرا اور آنسو رواں تھے، دل کانپ رہا تھا میرا اور آنسو رواں تھے، میں آپ کو چلاتی تھو آپ کہاں، میں آپ کو چلاتی تھی سو آپ کہاں تھے، افتاد و دھن کے لیے جب رو چکے عابد. جزاک اللہ. صلوات پر محمد وآل محمد. میں درخواست کروں گا قبلہ علامہ رضی جعفر صاحب سے تشریف لائیں، مجلس اختتام فرمائیں گے. جناب علامہ رضی جعفر صاحب. محمد وآل محمد صلی اللہ یہ آپ کی بطل ہے. بالکل صحیح. فاتحہ. سورہ مبارک فاتح کی التماس مرحوم بشارت حسین، مرحومہ کشوری فاطمہ، مرحوم اختر حسین اور مرحومہ کنیز فاطمہ کے لیے الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی العربی الہاشمی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. درود پڑھنا محمد وعلى محمد. نہایت واجب احترام دو بزرگ علماء تشریف فرما ہیں. علم و فضل میں دونوں ہم سے بہت بلند ہیں، خدمات دینی میں بہت بلند ہیں. اللہ تعالیٰ ان دونوں کی حفاظت کرے. یہ کینیڈا کو سنبھالے ہوئے ہیں، وہ ہندوستان کو سنبھالے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب دونوں کو اپنے حفظ مان میں رکھے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے اور ان کی تمام خدمات کے انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے.
درود پڑھ لیں محمد والے محمد۔ ہمارے شباب بھائی جن کے والدین اور محرومین کی سال ثواب کی مجلس ہے، یہ یہاں کی عزاداری کا ستون ہے۔ وہ وقت بھی میرے سامنے ہے جب سوز و سلام مرثیہ سے لے کے نوحہ تک شباب بھائی پیش تھے، اور اس زمانے میں بہت کم لوگ تھے جو ماتم کا شعور بھی رکھتے، صحیح طریقے سے ماتم بھی کر سکتے، لیکن ماشاءاللہ ہمارے شباب بھائی پورے اہتمام کے ساتھ سوز و سلام مرثیہ اختتام مجلس اور نوحہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے اور ان کو جوان رکھے۔ یہ ماشاءاللہ 35 برس سے اسی طرح جوان ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آئندہ 35 برس بھی ایسے ہی جوان رہ گئے۔ درود پڑھ لیجیے محمد عالم۔ قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کی میں نے سعادت حاصل کی، سورہ الحدید، قرآن مجید کے سوروں میں سے اس کا نمبر 57 ہے، 57، آیت 25ویں ہے، پارہ 27 پر ارشاد ہوتا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا، وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، ان کے ساتھ ہم نے کتاب بھی اتاری اور میزان بھی، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ تمام بنی نوع انسان عدل پر قائم رہے، وانزلنا الحدید، اور ہم نے لوہا اتارا، فیہ بأس شدید، اس میں بڑی طاقت ہے، ومنافع للناس، اور بنی نوع انسان کے لیے منفعت ہے، وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ، اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، مخفی طور پر کرتا ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ صاحب قوت بھی ہے، صاحب عزت بھی ہے۔ درود پڑھ لیجیے محمد علیہ۔ تو انبیاء کرام کی بعثت کی غرض قیام عدل ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کا کام انتہائی سخت رہا، انتہائی سخت، پتھر کھانا، ناسزا کلمات سننا، لوگوں کی بد تہذیبی برداشت کرنا۔ جناب نوح پہلے صاحب شریعت نبی، 950 برس مدت تبلیغ، مدت حیات نہیں، فلبث فی، اپنی قوم میں 950 برس زندگی گزاری، فجاءت طوفان، اس کے بعد طوفان آیا، تو 950 برس مدت تبلیغ ہے، جس کے بعد طوفان آیا اور اس نے سارے کافروں کو فنا کر کے زمین کو دھو دیا۔ 950 برس، اور یہ 950 برس خوشیوں کا نہیں ہے، مسرتوں کا نہیں ہے، اور بھگت کا نہیں ہے، پتھروں کا ہے، ناسزا کلمات کا ہے، انتہائی گستاخی کا ہے۔ اگر جناب نوح کسی راستے سے گزر رہے ہیں، آنے والے نے دیکھا اچھا نوح آ رہے ہیں، وہیں سے راستہ پڑے، سامنا نہ ہونے کا، اور اگر راستہ نہ بدل سکے چہرے پہ کپڑا ڈالے گا تاکہ نوح کا سامنا نہ ہونے کا۔ اور یہی پریشانی آپ ہر نبی کے ساتھ دیکھیں، اور میں نے جیسا کہ کل عرض کیا تھا، ہر نبی ایک انتہائی معقول بات کہتا تھا، اور قوم کی طرف سے اس کا انتہائی نامعقول جواب دیا جاتا۔ بنیادی بات ہر نبی کی یہی تھی جو میں کل عرض کر رہا تھا، اے بندو، یہ بت تمہاری مخلوق ہیں، ان کو سجدہ مت کرو، خالق کو سجدہ کرو۔ اسی پر ان کو پتھر کھانے پڑتے تھے، گالیاں سننی پڑتی تھیں، حتیٰ کہ سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکے کے محبوب ترین انسان تھے، 40 برس اس طریقے سے زندگی گزاری کہ ہر شخص انتہائی محبت، انتہائی احترام کی نگاہ سے ہے۔ جس راستے سے گزرتے ہیں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں احترام کے۔ اگر کوئی شخص گھر سے نکلے اور اس کی پہلی نگاہ پیغمبر پر پڑے تو سمجھے گا آج کا دن میرا انتہائی
محترم دن ہوگا، انتہائی بابرکت ہے۔ جسے کہ میں نے عبداللہ کے فرزند کو دیکھا ہے، دو خاندانوں میں جھگڑا ہو جائے، دونوں کی خواہش ہوگی ہمارا فیصلہ عبداللہ کا پسند ہے، کمال محبوبیت کے منزل۔ لیکن جس دن سے حق کا پیغام شروع کیا، اس دن سے پتھر بھی ہیں، ناسزا کلمات بھی ہیں، تہمتیں بھی ہیں، الزامات بھی ہیں، اور پھر بچوں کو پیچھے لگا دیتے ہیں کہ شور مچائیں تاکہ پیغمبر کی بات سنی نہ جائے۔ کتنی سخت بات ہے کہ انسان بات کرے اور کچھ لوگ خواہ شور کریں کہ کسی بندے کی بات سنیں۔ کون بندہ یہ ہے؟ اللہ کا رسول محبوب ہے، پوری کائنات میں اللہ کا محبوب صرف ایک ہے، اور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا پیغام صرف یہ ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مت مانو۔ انسانی جبین اتنی معزز ہے کہ نہ دریا کے آگے جھکے، نہ سمندر کے آگے جھکے، نہ آفتاب کے آگے جھکے، نہ ماہتاب کے آگے جھکے، نہ ستاروں کے آگے جھکے، نہ اپنے بنائے ہوئے بتوں کے آگے جھکے، نہ آپ کے آگے جھکے۔ اسی لیے آپ نماز پڑھتے کیا کہتے ہیں؟ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا رخ اس اللہ کی طرف کیا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ کعبہ ڈائریکشن ہے، مگر اصل رخ اس ذات کی طرف ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا۔ ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز ہو، میری عبادتیں ہوں، میری زندگی میری موت ہو، سب اس اللہ کے لیے جو کائنات کا پروردگار ہے۔ ایک بات اور کرتا تھا، مذہب کا بنیادی پیغام اگر آپ غور کریں، قرآن مجید کے 114 سورے ہیں، ان میں سے تقریباً 78 سورے مکے میں نازل ہوئے ہیں اور 36 کے قریب سورے مدینے میں نازل ہوئے۔ مکی سوروں میں زیادہ تر توحید کی، معرفت کی، قیامت کی باتیں، مدنی سورے میں احکام ہیں، زندگی کا سلیقہ ہے، بندگی کا طریقہ ہے۔ اس سے عمومی نتیجہ آپ حاصل کر سکتے ہیں کہ مالک دو جہاں انسان کا دل پہلے جھکانا چاہتا ہے، سر بعد میں جھکانا چاہتا ہے۔ پہلے دل جھک جائے، دریا دیکھو اس کی روانی دیکھو، سمندر دیکھو اس کی طغیانی دیکھو، آفتاب دیکھو اس کی تمازت دیکھو، ماہتاب دیکھو اس کی خنکی دیکھو، ستارے دیکھو ان کی چمک دیکھو، پھول دیکھو ان کی مہک دیکھو، پھل دیکھو ان کی مٹھاس دیکھو، سبزہ دیکھو، شادابی دیکھو، پوری کائنات پر غور کرو، پھر سر جھکاؤ اس کی بارگاہ میں نہیں جس نے سب کو پیدا کیا۔ پوری کائنات تمہارے لیے پیدا کی، هو الذی سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ موجود ہے سب اللہ نے تمہارے لیے پیدا، مگر تم کس لیے پیدا کی؟ پوری کائنات انسان کے لیے، یہ دریا انسان کے لیے، یہ سمندر انسان کے لیے، یہ بارش انسان کے لیے، میوہ کا پکنا انسان کے لیے، پھلوں کا وجود انسان کے لیے، پھولوں کی خوشبو انسان کے لیے، مگر انسان کس لیے؟ جب آپ کسی کے انتقال کی خبر سنتے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے لیے۔ تو پوری کائنات انسان کے لیے ہے، انسان اللہ کے لیے۔ انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ میں اس زندگی میں اپنے رب سے کتنا نزدیک ہوں، اپنے رب سے کتنا نزدیک ہوں۔ یہ کائنات بے مقصد نہیں ہو سکتی، نہ انسان بے مقصد ہو سکتا۔ یہ کتاب ربانی جو ہمارے لیے بھیجی گئی، جس کے بارے میں مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں ان ھذا القرآن ظاہر انیق باطنہ دقیق، اس قرآن کا ظاہر بہت بارونق ہے، اس کا باطن بہت گہرا ہے۔ اس کی آیتوں کو پڑھو، انہیں دل میں اتارو۔ اور چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان کہ جو شخص بھی قرآن کے پاس کچھ دیر بیٹھے گا، جو شخص بھی
قرآن کے پاس کچھ دیر بیٹھے گا، یا تو کسی نیکی میں اضافہ لے کر اٹھے گا یا کسی برائی میں کمی لے کر اٹھے گا۔ دنیا میں 140 کروڑ مسلمان، کم زیادہ، ہر ایک اسے آسمانی کتاب سمجھتا ہے، ہر ایک کا یقین ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، ہمارے لیے بھیجی گئی ہدایت بشر کی۔ ان 140 کروڑ میں کوئی ایسا نہیں ہے جو نہ مانتا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس اللہ نے میرے لیے بھیجا ہے، ہم سب کے لیے بھیجا۔ مگر کتنے ہیں جو روزانہ پڑھتے ہوں؟ روزانہ پڑھنے والوں میں کتنے ہیں جو اس کا ترجمہ بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہوں؟ پھر ان میں کتنی تعداد ہے جو اس پر غور بھی کرتے ہیں؟ اور پھر کتنی تعداد ہے جو اپنی زندگی کو اس کی آیتوں کے ساتھ میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جتنا آپ غور کریں گے دائرہ چھوٹے سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اللہ، وہ کتاب جو زندگی ساز ہے، بندگی کی طریقہ بتانے والی ہے، زندگی کا سلیقہ بتانے والی، ہمارے اس سے تعلق کتنا ہے؟ تعجب کی بات ہے، ایک چلتا پھرتا بہانہ، سب وقت نہیں ہے، وقت نہیں۔ حالانکہ سب جانتے ہیں جس کام کو انسان ضروری سمجھے اس کے لیے وقت نکالتا ہے، اور جو کام اس کے نزدیک ضروری نہ ہو اس کے لیے بالکل وقت نہیں نکالے گا۔ اگر ایک عام سے ملنے والے کی، ایام مرزا کی بات کر رہا ہوں، عام سے ملنے والے کی بیٹی کی شادی ورجینیا میں، اس کبھی کبھی ملاقات، اور ایک عزیز دوست کے شادی کی کہ بیٹی کی شادی میامی میں، ورجینیا والے سے کوئی بات کرنی چاہیے، آپ شرکت کو آپ اس میں شرکت کو ضروری نہیں سمجھتے تو آپ فرصت نہیں، وقت نہیں نکالیں گے۔ ورجینیا بالکل سامنے ہے مگر آپ وقت نہیں نکالیں، کیا میرا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ جو میامی میں آپ کا دوست ہے، چونکہ آپ اس کی شادی میں شرکت کو ضروری سمجھتے، وقت بھی نکالیں گے، پیسہ بھی خرچ کریں گے، ٹکٹ لیں گے، کچھ تحفہ بھی لیں گے، دفتر سے چھٹی بھی لیں گے، کیوں اس سے ضروری ہے؟ جناب میرے بہت عزیز دوست کی شادی، کیسے نہیں؟ غور کیجیے، انسان جس کام کو ضروری سمجھتا ہے اس کے لیے وقت نکالتا ہے، اور جس کام کو ضروری نہیں سمجھتا اس کے لیے وقت نہیں نکالتا۔ تو کیا اس کتاب ربانی سے اپنے دلوں کو منور کرنا ضروری نہیں ہے؟ ایک بات اور عرض کرتا چلوں، باتیں تلخ نہ ہو جائیں، غور کیجیے گا۔ کل کا انسان خدا عالم کی بارگاہ میں عذر کر سکتا تھا کہ پالنے والے کتاب خریدنے کی طاقت نہیں تھی، لائبریری جانے کی فرصت نہیں تھی، تو میں کہاں سے معلومات حاصل کرتا، دین کی باتیں کہاں سے سیکھتا۔ آج کے انسان نہیں کہہ سکتا۔ آج کے انسان کے پاس ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی مشین ہے، اس میں جو چاہیں ایک بٹن دبانا، ایک بٹن دبایا قرآن سامنے ہے، دوسرا بٹن دبایا نہج البلاغہ سامنے، ایک اور بٹن دبایا صحیفہ کاملہ سامنے، ایک اور بٹن دبایا توضیح المسائل سامنے۔ اس مشین کے اندر اللہ بلا بھی ہے، خدا و رسول بھی۔ اب یہ انسان کے چوائس پر ہے کہ اپنی فرصت میں کون سا بٹن دبا رہا ہوں۔ کون سا بٹن؟ ان لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے دل میں کوشش ہے، وان سعیہ لسوف یرى، اس کی کوشش کو دیکھا جائے گا۔ فاذا جاءت الطامۃ الکبریٰ یوم یتذکر الانسان ما سعى، جب وہ قیامت کا سخت دن آئے گا اس دن انسان کو یاد آئے گا میں کیا کرتا رہا، اللہ بلا دیکھتا رہا یا خدا و رسول کی باتیں دیکھتا رہا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعى وبرزت الجحیم لمن یرى، آتش جہنم نگاہوں کے سامنے ہو جائے۔ فاما من طغى وآثر الحیات الدنیا، جس نے سرکشی کے راستے اختیار کیا اور خواہشات نفس کی پیروی میں لگا، فإن الجحیم ہی المأوى،
آتش جہنم اس کا مرکز ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، لیکن جس نے خوف خدا کو دل میں رکھا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفس کو بے جا خواہشات سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کی آرام گاہ۔ عرض کرتا چلو، وقت کی گنجائش میرے سامنے ہے، ماتم کا وقت بھی ہونا چاہیے میری مجلس کے بعد، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن نے تمام مطالب کو اس لیے پیش کیے کہ انسان ان پر غور کرے اور مستقبل کو سمجھے۔ اسی لیے ارشاد ہوا فَأَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے؟ ایک سادی سی مثال، دیہاتی سی مثال، میں خود سادہ آدمی ہوں اور ایک سادی سی مثال پیش کرتا ہوں۔ جب سے انسان پیدا ہوا ہے اپنی غذائی ضروریات کے لیے غلے اگاتا ہے، بازار میں غلے سینکڑوں ہیں، بعض غلے ایک دوسرے سے بہت مشابہ ہیں، جیسے جو اور گیہوں، سائز بھی نزدیک، ذائقہ بھی نزدیک، استعمال بھی نزدیک، ایک ہی جیسی زمین چاہیے، ایک ہی جیسا زمانہ چاہیے، ایک جیسے آب و ہوا چاہیے۔ لیکن کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان جو کی کاشت کرے اور گیہوں برآمد ہو جائے، نہ کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ گیہوں کی کاشت کرے جو برآمد ہو جائے۔ کوئی کبھی کہے کہ جناب اس سال میں نے اپنے کھیت کے اندر بہت اعلیٰ قسم کی جو کی بیج ڈالی، وہ بیج اتنی اعلیٰ تھی کہ اس سے گندم برآمد ہو۔ تو آپ کہیں بھائی کیا ہو گیا ان کو، یہ کیا ہو گیا؟ یا کہے کہ جناب اس سال میرے پاس اچھی گندم نہیں تھی، میں نے بڑی معمولی قسم کی گندم کی بیج ڈالی ہے، اس سے گندم نہیں اگے گی، جو ہو گیا۔ ہر شخص اس کی عقل پر توجہ کرے، اور سب کو معلوم ہے کہ یا یہ تو ہو سکتا ہے کہ بیج ضائع ہو جائے، یا اس بنا پر کہ زمین پہ قابل کاشت نہیں بنایا، یا اس بنا پر پانی کی ضرورت تھی پانی نہیں دیا، یا اس بنا پر کہ کھاد کی ضرورت تھی کھاد نہیں دی، یا ضرورت تھی جراثیم کش دواؤں کی وہ نہیں ڈالی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جو جس چیز کی بیج ڈالے وہ بیج نہ اگے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ بیج کسی چیز کی ہو اور فصل کسی اور کی اگ جائے۔ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ الدنیا مزرعۃ للآخرہ، اے بنی نوع انسان، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، بیج یہاں ڈالنی ہے، فصل وہاں لینی۔ اے بنی نوع انسان، جب یہ دو چیزیں جو اور گیہوں سائز میں نزدیک، ذائقے میں نزدیک، استعمال میں نزدیک، آپ کو ایک جیسی چاہیے، زمین ایک جیسی چاہیے، زمانہ ایک جیسا، اتنی قربتوں کے باوجود یہ ناممکن ہے کہ جو کی کاشت کرے گیہوں برآمد ہو جائے، یا گیہوں کی کاشت کریں جو برآمد ہو جائے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ببول کی کاشت کریں گلاب برآمد ہو جائے؟ اور جب دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان دنیا میں زندگی معصیت کاروں کے گزارے اور قیامت میں جزا اطاعت گزاروں کے مل جائے؟ عدل الہی کے خلاف ہے کہ زندگی انسان معصیت کاروں گزارے، جزا اطاعت گزاروں کے مل جائے۔ جزا جیسی جزا چاہتے ہو آؤ، انسان کے اختیار میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانا۔ چھوٹی سی مثال پیش کروں ایک ایسے شخص کی جو اس گھرانے میں پیدا ہوا جس کا مذہب بدترین تھا، مجوسی مذہب، سارے مذاہب میں انتہائی برا، مشابہت ہے ہندو مذہب سے کہ وہ بت بنا کے پوجتے ہیں اور یہ آگ جلا کے پوجتے ہیں، مگر بدترین کیوں ہے؟ زیادہ کھل کے نہیں بات کر سکتا، بدترین اس لیے کہ یہ محرم سے شادی جائز سمجھتے ہیں۔ محرم کی جتنے قسم آپ سوچ سکتے ہیں ہر ایک سے امتحان شادی جائز ہے۔ جیسے میں نے کیا کہ یہ اس لحاظ سے دنیا کا بدترین مذہب ہے۔ اس میں ایک شخص پیدا ہوا، اس وقت پیدا ہوا، اس کا نام
اب کیا ہے؟ سلمان فارسی، سلمان فارسی مجوسی گھر میں پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، ماں باپ نے کہا کہ آگ جلاؤ سجدہ کرو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو میں نے خود جلائی، میں کیسے اس کو سجدہ کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ان کا قصہ طویل ہے، میں چھوٹا کر کے پیش کروں۔ لوگوں نے گھر میں بند کر دیا، شہزادے تھے، باپ بہت رئیس، گھر میں بند ہے، کھانا دے دیا جاتا ہے، اصرار کیا جاتا ہے کہ اس کو عبادت کرو، اس کے سجدہ کرو تو آزاد ہو گئے، ورنہ نہیں۔ عرصہ دراز سے یوں ہی گزرتا، لوگوں کا اصرار، گھر والوں کا کہ اس کو سجدہ کرو، اور ان کا انکار کہ نہیں ہوتا، اور ان کا اعلان کہ جب تک یہ نہیں کرو گے آزاد نہیں۔ تھوڑے دن یہ بند رہے گھر میں، پھر سوچا کہ یہ تو ایسے کیسے گزری، کچھ کرنا چاہیے۔ کسی طرح سے جب لوگ سو رہے تھے یا بے خبر تھے، انہوں نے کسی طرح دروازہ کھولا اور نکل گئے، بہت دور چلے گئے، یہاں تک کہ اس سڑک پر پہنچے جہاں سے قافلے گزر رہے تھے۔ ایک قافلہ گزر رہا تھا، اسے کہا مجھے بھی لے چلو۔ یہ کہاں جاؤ گے؟ جہاں تم جا رہے ہو وہیں جاؤ، جہاں جا رہے ہو وہیں لے جاؤ، میں اس شہر سے نکل جاؤں۔ قافلے والے نے پہنچا دیے جہاں ان کو جانا تھا۔ میں جا کے پوچھا کہ یہاں پر کوئی عبادت کی جگہ ہے؟ تبھی جناب دور تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں وہ چرچ ہے، چرچ میں چلے گئے، دین کی باتیں سیکھنا چاہیے۔ جب چرچ کا پادری دنیا سے جانے لگا، اس سے پوچھا کہاں جاؤں، تو اس نے ایک اور جگہ بتایا۔ اس طرح میں کئی جگہوں پر جب وہاں کا پادری دنیا سے جانے لگتا تھا، پوچھتے کہاں جاؤ، آخری جگہ جہاں پہنچا اور پادری دنیا سے رخصت ہونے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اب کیا کروں؟ کہا مدینے میں وہ آنے والا آ رہا ہے، مکے میں مبعوث ہو چکا ہے، مدینے آنے والا ہے۔ اب شوق اچھا مدینے چلے جائیں، کیونکہ سارے اب تک جب اتنے پادری تھے بتاتے رہے تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے۔ اب مدینے کے قافلے کو تلاش کر لے کون سا قافلہ مدینہ جائے، تو چونکہ مدینہ ہمیشہ مرکز رہا ہے تجارت کا، تو بہت سے قافلے جاتے ہیں، قافلے میں شامل ہو گئے۔ قافلے کا جو ذمہ دار تھا بس صرف بطینہ، اسے دیکھا اتنا خوبصورت آدمی ہے، ایرانی ہونے کی بنا پر خوبصورت بھی ہے، بات چیت بڑی اچھی کرتا ہے، لوگوں سے اس کے معاملات بھی بڑے اچھے ہیں، خندہ پیشانی، خوبصورت چہرہ۔ اس سے کہ اس کو میں غلام بنا کے بیچ دوں، بڑے پیسے ملے۔ چنانچہ مدینہ پہنچا اور یہاں کے وہاں کے بہت بڑے سرمایہ دار کے ساتھ فروخت کر دیا کہ یہ غلام دیکھو تمہاری، میں ایران سے غلام لایا ہوں، کتنا اچھا ہے، اچھے پیسے لے کے اور بیچ دیا۔ اب یہ سلمان فارسی غلامی کی زندگی گزارنے لگے، غلامی کی زندگی گزارنے لگے، یہاں تک کہ خبر ملی کہ سرکار دوارا تشریف لانے والے۔ وقت مقرر پر اپنے مالک سے اجازت لی کہ میں جاؤں، آخری نبی جن کے تلاش میں نکلا تھا وہ پہنچ چکے ہیں، آپ اجازت دیجیے میں استقبال کے لیے جاؤں۔ میں کہا جاؤ کہ جاؤ۔ گئے، ظاہر ہے تو بڑا مجمع تھا، حضور کو دیکھ لیا اور گھر آ گئے۔ اگلے روز گئے، بازار سے کچھ کھجوریں لے گئے، چونکہ انہوں نے کتابوں میں بات پڑھی تھی کہ آنے والا نبی جو ہوگا وہ صدقہ نہیں کھائے گا، ہدیہ کھائے گا۔ چنانچہ کھجوریں لے کر گئے حضور کے پاس، سلام کیا، بیٹھے اور کہا بسم اللہ۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا صدقہ ہے۔ تو حضور نے جو لوگ موجود تھے ان کو کھلا دیا، خود نہیں کھایا۔ کہنے اچھا ایک علامت ہوگا۔ پھر دوسرے دن پھر کھجوریں لے کے گئے، حضور کی خدمت پیش کیا۔ حضور نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ہدیہ ہے۔ تو حضور نے خود بھی کھایا، دوسرے کو بھی کھایا۔ دن مطمئن ہو گئے، دو علامتیں مکمل ہو گئی۔ اب درخواست کی حضور سے، حضور ذرا اپنے شانے سے چادر ہٹا دی۔ چادر ہٹائی تو مہر نبوت موجود تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مہر نبوت کا جائزہ لیا، کلمہ پڑھا، اور اس کے بعد شوق ہوا کہ میں بارہا یہاں حاضر ہوتا ہے۔ کئی روز اسی طرح سے آتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے پیغمبر سے ملاقات کرتے تھے، مگر دن نہیں بھرتا تھا۔ ایک روز مالک سے کہا کہ مجھے آزاد کر۔ اسے کہا نہیں، آپ پر میں نے بہت خرچہ کیا، آپ کو آزاد نہیں کر سکتا ایسے۔
انہوں نے اصرار کیا، اس نے انکار کیا، یہاں تک کہ کہنے لگا اچھا ہم آپ کو آزاد کریں گے مگر ایک شرط یہ ہے کہ آپ مجھے ایک باغ دیجیے بڑا سا، اس میں 500 کھجوروں کے درخت ہوں اور وہ سب پھلوں سے لدے ہوں۔ اب یہ بیچارے کے پاس ایک باغ نہیں، ایک درخت نہیں ہے، 500 درخت کہاں سے لگے؟ حضور سے گزارش کی، اللہ کے رسول میں یوں غلام بنا دیا گیا، آزادی چاہتا ہوں، آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ باغ ہمیں تیار کر کے دو جس میں 500 کھجوروں کے درخت ہوں اور وہ پھلوں سے لدے ہوئے، اور کھجور کے درخت بھی ظاہر برسوں میں تیار۔ کیا کروں حضور نے ایک زمین خریدوائی اور اس کے بعد اعلان کیا کل ہر شخص کھجور کی ایک شاخ لے کر آئے۔ 500 شاخیں آئیں، حضور زمین کھودتے جا رہے تھے، شاخوں کو لگاتے جا رہے تھے، جیسے جیسے درخت شاخ لگاتے تھے درخت تیار ہو جاتا، پھلوں سے لگ جاتا تھا۔ شام کے وقت تک پورا باغ تیار، 500 درخت پھلوں سے لدے ہوئے۔ حضور نے فرمایا جاؤ اپنے مالک سے کہو باغ لو مجھے آزاد کرو۔ یہ گئے، مالک آیا ہے یہ تو صحرا تھا، یہ زمین اتنے بڑا باغ کیسے؟ کل تک میں دیکھ چکا ہوں زمین کو خالی پڑی تھی، آج کیسے؟ کیسی ذات مقدس کا یہ اثر ہے کہ حضور پودا لگاتے گئے، درخت بنتا گیا، پھل سے لگتا گیا۔ اس نے کہا اچھا یہی وہ ذات مقدس ہے؟ فرمایا کہا یہی ذات مقدس ہے۔ تو یہودی نے خود بھی حضور کا کلمہ پڑھا، جناب سلمان کو آزاد کیا اور یہ باغ میں ان کے سپرد کر دیا۔ یہی وہ باغ ہے کہ جب زائرین مدینہ منورہ جاتے ہیں تو باغ سلمان سے کھجوریں بھی حاصل کرتے ہیں۔ اور اپنی اس آزادی کو عشق رسول اور آل رسول میں اس طرح خرچ کیا اور ذات پیغمبر سے اتنے قریب ہو گئے کہ سرکار نے فرمایا سلمان منا اہل البیت۔ آواز بلند سلوات۔ وہ نوح کا بیٹا تھا جو اپنی بدعملی کی بنا پر اہلیت سے خارج ہوا۔ یہ سلمان فارسی ہیں جو اپنے عمل صالح کی بنا پر پیغمبر سے اتنے قریب ہو گئے کہ حضور نے فرمایا یہ میرے اہل بیت کے ہیں۔ سچ کا شاعر نے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تب انسان کا منحصر ہے اپنے کتنا بہتر بنائے، اور اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں علی اور اولاد علی سے وابستہ قرار دیا، اس در سے وابستہ قرار دیا جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ انسان جب کائنات میں بکھری ہوئی نعمتوں پر غور کرے تو ان ہستیوں پر غور کرے جن کے صدقے میں کائنات پیدا ہوئی ہے۔ حدیث کے سب یہی تو پڑھتے ہیں کہ مالک دو جہاں نے فرشتوں سے کہا اے میرے بزم ملکوت رہنے والوں، یہ 5 ہستیاں جو آج چادر میں جمع ہیں ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ دریا ہوتے نہ ان کی روانی ہوتی، نہ سمندر ہوتے نہ ان کی طغیانی ہوتی، نہ آفتاب ہوتا نہ اس کی تمازت ہوتی، نہ ماہتاب ہوتا نہ اس کی خنکی ہوتی، نہ ستارے ہوتے نہ ان کی چمک ہوتی، نہ پھول ہوتے نہ ان کی مہک ہوتی، نہ پھل ہوتے نہ ان کی مٹھاس ہوتی، نہ سبزہ ہوتا نہ شادابی ہوتی، کائنات میں کوئی روشنی نہ ہوتی اگر پنجتن کی روشنی مقصود نہ ہوتی۔ بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اور پھر 2 باتیں آپ سے عرض کروں، وقت کی گنجائش بہت محدود ہے۔ ہماری ملت کا ایک ایسا امتیاز ہے کہ دنیا کی کوئی قوم ہم سے برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ بہتری تو الگ بات ہے، برابری کا دعویٰ نہیں۔ پہلا امتیاز یہ ہے کہ ہمارے سلسلے ہدایت میں کوئی غیر معصوم شامل نہیں ہے۔ آدم سے لے کے خاتم تک نبوت کا سلسلہ ہو یا مولا کائنات سے لے کے قائم آل محمد امام زمانہ جلا فرق ہے، امامت کا سلسلہ، اس میں کوئی غیر معصوم شامل نہیں ہے، بلکہ عصمت کے ایسے تاجدار ہیں کہ قاتل قتل کر سکتا ہے،
دامن پر دھبا تلاش نہیں کر سکتا۔ امیر شام کا یہ جملہ تاریخ میں محفوظ ہے کہ واللہ ما وجدت فی الحسین نقصا، خدا کی قسم میں نے حسین میں کوئی کمزوری نہیں پائی۔ دوسرا امتیاز یہ بھی ہے کہ ہم نے وفات پیغمبر کے بعد نہیں دیکھا حکومت کس کے پاس ہے، جاہ و حشم کس کے پاس ہے، مال دولت کس کے پاس ہے، ہم نے یہ دیکھا وارث علم الہی کہاں ہے۔ کل آپ نے نماز جمعہ میں یہ سورہ کی تلاوت فرمائی کہ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہ اللہ ہے جس نے امیین کے درمیان ایک رسول مبعوث کیا، اس رسول کی شان یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، یزکیہم ان کے نفسوں کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی باتیں بتاتا ہے۔ کہیں یہ تذکرہ نہیں ہے کہ ہم نے وہ پیغمبر بھیجا جو بادشاہت قائم کرے گا، کہیں یہ تذکرہ نہیں ہے کہ وہ فتوحات کرے گا، دنیا کے ملکوں پر قبضہ کرے گا۔ بعض دنیا کے لوگ اپنے بزرگان کے لیے کہتے صاحب فلاں صاحب کے زمانے میں نظم حکومت کتنا اچھا ہے، فلاں صاحب کے زمانے میں فتوحات کتنی زیادہ ہوتی، فلاں صاحب کے زمانے میں مال غنیمت کتنا ہو۔ ہم پوچھتے ہیں اللہ نے اپنے رسول کے لیے بادشاہت بنائی ہوتی تو ہم یہ تلاش کرتے ہیں وفات پیغمبر کے بعد بادشاہ کو۔ اگر اس نے یہ اعلان کیا ہوتا کہ میرا نبی وہ بیت المال کو مستحکم کرے گا تو ہم یہ دیکھتے وفات پیغمبر کے بعد بیت المال کو مستحکم کون کر رہا ہے۔ اگر نبی کی شان یہ بیان کی ہوتی کہ وہ مالک کو فتح کرے گا تو ہم یہ تلاش کرتے مالک کو فتح کس کر رہا ہے۔ مگر قرآن نے 4 خصوصیات بیان کی، آیات الہی کی تلاوت کرے گا، نفسوں کو پاک و پاکیزہ کرے گا، کتاب کی تعلیم دے گا، حکمت کی باتیں بتائے گا۔ اب نبی کا جانشین برحق وہی تو ہو سکتا ہے جو نبی کے لہجے میں آیت الہی کی تلاوت کر رہا ہو، نفسوں کو پاک و پاکیزہ کر رہا ہو، کتاب کی تعلیم دے رہا ہو، حکمت کی باتیں بتا رہا ہو، دنیا والوں سے کہہ رہا ہو آؤ دنیا والوں قرآن کی باتوں کو مجھ سے پوچھو، میں جانتا ہوں کون سی آیت دن میں نازل ہوئی، کون سی رات میں نازل ہوئی، کون سی سفر میں نازل ہوئی، کون سی حضر میں نازل ہوئی، کون سی جنگ میں نازل ہوئی، کون سی امن میں نازل ہوئی، کون سی مکے میں نازل ہوئی، کون سی مدینے میں نازل ہوئی، کون سی میدانوں میں نازل ہوئی، کون سی پہاڑوں پر نازل ہوئی، کون سی محکم ہے، کون سی متشابہ ہے، کون سی مجمل ہے، کون سی مبین ہے، کون سی مجاہدین کے بارے میں، کون سی منافقین کے بارے میں۔ فرماتے انہا ہونا لعلما جما، یہاں علم کا بہت بڑا خزانہ موجود ہے۔ سلونی قبل ان تسألونی، مجھ سے پوچھ لو قبل میں تمہارے درمیان موجود نہ رہوں۔ فإنی أعرف بطرق السماء من طرق الأرض، میں جتنا زمین کے راستوں کو جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں۔ 30ویں پارے میں آیت ہے والسماء ذات الحبک، قسم آسمان کی جس میں راستے ہیں، قسم آسمان کی جس میں راستے ہیں۔ تو قرآن صامت نے کہا آسمانوں میں راستے ہیں، اور قرآن ناطق نے کہا ان راستوں کو سب سے زیادہ جاننے والا علی ابن ابی طالب ہے۔ فإنی أعرف بطرق السماء من طرق الأرض، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں۔ اس میں ایک پیغام بھی تھا دنیا کے انسانوں کے لیے، مستقبل کے ان انسانوں کے لیے جو فضا میں قدم رکھنے والے، خلاؤں میں جانے والے ہیں۔ مولا کا یہ پیغام ہے میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں۔ گویا مولا پیغام دے رہے ہیں اگر کبھی اس قابل ہو جاؤ کہ آسمانوں میں داخل ہو سکو، فضاؤں میں قدم رکھ سکو، تسخیر کائنات کی منزل میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، تو دیکھو غرور مت کرنا، تکبر مت کرنا، اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا کہ آج سے 1400 برس پہلے زمین پر ایک ایسی ذات گرامی نے زندگی گزاری ہے جو زمین کے راستوں کو بھی جانتا تھا، آسمانوں کے راستوں کو بھی جانتا تھا، بلکہ زمین کے راستوں سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو بھی جانتا تھا۔ اس کا نام نامی، اسم گرامی، حلال مشکلات، مولائے کائنات، امیر المومنین، اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔
مجھے بھی فائدہ ہے۔ اور اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان کے در سے وابستہ کیا۔ سبحان اللہ سبحان اور یہ جو فقرہ ہے کہ میں جتنا زمین کے راستے جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ جس طرح زمین کے راستے جانتا ہوں اسی طرح آسمانوں کے راستے، نہیں، جتنا زمین کے راستے جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں۔ شاید اس کا ایک راز ہو، مولا کی زمین کی زندگی 63 سال ہے، پیغمبر کے 30 برس بعد دنیا میں آئے اور پیغمبر کے 30 برس بعد شہادت ہوئی، دنیا سے تشریف لے گئے، تو زمین کی زندگی 63 سال ہے، مگر آسمانوں کی زندگی کتنی ہے؟ آسمانوں کی زندگی کتنی ہے؟ الریاض النظرات فی احوال الاشرة المبشرہ، علامہ محی الدین طبری کی کتاب ہے، اس نے انہوں نے حدیث رقم کی کہ سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کنت انا وعلی نورا واحدا حول العرش 14,000 عام قبل ان يخلق آدم، فرماتے ہیں خلقت آدم سے 14,000 برس پہلے اس کائنات میں ایک نور تھا اور وہ نور میرا اور میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا تھا۔ خلقت آدم سے 14,000 برس پہلے، تو زمین پر مولا کی زندگی 63 سال ہے، آسمانوں میں ہر خلقت آدم سے بھی 14,000 برس پہلے کی زندگی ہے، تو جس نے زمین پر 63 سال زندگی گزاری، آسمانوں میں ہزاروں سال زندگی گزاری ہے، اسی کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ میں جتنا زمین کے راستے جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستے پہ جانتا ہوں۔ کوئی مولا کے اس فرمان کی ہمسری نہیں کر سکتا، اور اللہ کا ایک احسان یہ بھی ہے کہ ہم نے وفات پیغمبر کے بعد ہادی وہ لیا جسے اللہ نے اپنے گھر سے بھیجا۔ کثیرا میسر نشد کی سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، میرے مولا کے علاوہ کسی کو یہ شرف نہیں ملا کہ کعبے میں ولادت ہو، مسجد میں شہادت، ولادت بھی منفرد، شہادت بھی منفرد۔ ولادت اتنی منفرد، نہ آپ سے پہلے اللہ کے گھر میں کوئی آیا، نہ آپ کے بعد اللہ کے گھر میں کوئی آیا۔ شہادت اتنی منفرد کہ جتنی ممکنہ فضیلتیں تھی سب اللہ نے جمع کر دی۔ ہر مسلمان جانتا ہے دنوں میں مقدس دن جمعہ ہے، مہینوں میں بابرکت مہینہ رمضان المبارک ہے، عمارتوں میں مقدس ترین عمارت مسجد ہے، مسجد کا افضل ترین حصہ محراب عبادت ہے، عبادتوں میں اہم ترین عبادت نماز ہے، نمازوں میں فضیلت والی نماز صبح کی نماز ہے، ارکان نماز میں اہم ترین رکن سجدہ ہے۔ مالک کے دو جہان ہیں، مولا کی شہادت کے موقع پر یہ ساری فضیلتیں وہ جمع کر دی۔ جو دن منتخب ہوا وہ جمعہ تھا، جو مہینہ منتخب ہوا رمضان المبارک تھا، جو عمارت منتخب ہوئی وہ مسجد تھی، مسجد کا جو حصہ منتخب ہوا محراب عبادت تھا، عبادتوں میں جس کا انتخاب کیا وہ نماز تھی، نمازوں میں جس نماز کا انتخاب ہوا صبح کی نماز تھی، ارکان نماز میں جس رکن کا انتخاب ہوا وہ سجدہ تھا۔ علی کی آمد کا تذکرہ ہو تو بھی منفرد، علی کے دنیا سے جانے کا تذکرہ ہو تو وہ بھی منفرد۔ دو سجدے عجیب ہیں، ایک سجدہ علی کا محراب عبادت میں ہے، دوسرا سجدہ حسین کا کربلا کی سرزمین، کربلا کی سرزمین پر ہو، دونوں موقع پر حاطف غیبی کی ندا آئی، مولا کی شہادت پر حاطف غیبی نے ندا کی، الا تحدمت واللہ ارکان الہدا، ہدایت کے ستون منہدم ہو گئے، قتل وصی المصطفیٰ، مصطفیٰ کے وصی کو شہید کیا گیا، اور مظلوم کربلا کی شہادت پر آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ اللہ اکبر، عزیزان محترم، عصر عاشور امام کی آزمائش مکمل ہوئی، اگر بیویوں کی آزمائش شروع ہو گئی ہے۔ شاعر نے سچ کہا ہے، حدیث عشق دبا بس کربلا و دمشق، حدیث عشق دبا بس کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کر دو دیگری زینب۔ عشق و محبت الہی کی داستان دو حصوں پر منحصر ہے، پہلا حصہ حسین نے مکمل کیا ہے، دوسرا حصہ شہزادی زینب نے مکمل کیا ہے۔ کیسا عالم ہوگا جب نبی کی نواسیاں ہیں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، بازو میں رسی بندھی ہوئی ہے، کبھی کوفے کا دربار ہے، کبھی شام کا بازار ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ جب جناب زینب کو شام کے دربار میں جانا پڑا ہوگا
تو دل کا کیا عالم ہوا ہوگا. عجب نہیں مدینے کی طرف رخ کیا ہوگا, جنت البقیع میں اپنی ماں کو مخاطب کیا ہوگا, اماں آپ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا تھا, مگر آپ کی بیٹیوں کو شرابی کے دربار میں لے جایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. یہ شہزادیاں, یہ بیویاں خاندان رسالت کی شہزادیاں ہیں جنہیں شام کے یزید کے دربار میں پیش کیا ہے, جن کے سروں پر چادریں تو نہیں تھی, یہاں راستے کا غبار تھا جو ان کی مظلومیت کو اشکار کر رہا تھا. جب یہ بیویاں دربار میں پہنچی ہیں, یزید نے شمر سے کہا, اے شمر تو کن کنیزوں کو لے کر اے شمر تو کن کنیزوں کو لے کر آئے. اس نے کہا انہیں کنیزیں نہ کہنا, ان میں محمد کے نواسیاں ہیں, علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں. اس کے بعد اس نے ہر ایک کا تعارف کرانا شروع کیا, یہ زینب ہے, یہ ام کلثوم ہے, یہ رقیہ ہے, یہ سکینہ ہے, ایک ایک کا تعارف کرا رہا ہے. یزید نے کہا اے شمر میں نے سنا ہے علی کی بڑی بیٹی علی کے لہجے میں گفتگو کرتی ہے, تو ذرا ساری عورتوں کو جدا کر دے, میں زینب کو مخاطب کروں. اللہ اب شمر ملعون آگے بڑھتا ہے, تمام بیویوں کو جناب زینب سے جدا کر رہا ہے, چونکہ ساری بیویوں نے شہزادی کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا. ایک ایک بیوی کے پاس جاتا ہے, تازیانے سے ضرب لگاتا ہے, شہزادی سے جدا کر دیتا ہے, اور ساری بیویوں کو اس نے الگ کر دیا, مگر ایک بیوی باقی رہ گئی. ایک بیوی باقی رہ گئی جس نے وہ زمانہ بھی دیکھا تھا جس زمانے میں اللہ کے رسول سیدہ کے دروازے پر آتے تھے, آ کر سلام کرتے. اللہ اکبر. شمر ملعون اب آگے بڑھتا ہے, چاہتا ہے کہ جناب فضہ کے سر پر ضرب لگائے, زینب سے جدا کرے, مگر جناب فضہ نے دربار کو دیکھا تو وہاں 700 حبشی جوان نظر آئے, سب کے ہاتھوں میں تلواریں نظر آئیں. جناب فضہ نے قوم حبش کو مخاطب کیا, اے قوم حبش کے جوانوں, ارے تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا, تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا, تم دیکھ رہے ہو یہ نامحرم ہم پر ہاتھ اٹھانا چاہتا ہے. یہ سننا تھا, حبشی دستہ بگڑ گیا. اس نے یزید کو مخاطب کیا, اے یزید شمر کو روک لے, اگر فضہ پر ہاتھ اٹھایا ہم برداشت نہ کر سکیں گے, دربار میں خون کی نلی بہہ جائے گی. یزید نے شمر کو منع کر دیا, اے شمر فضہ پر ہاتھ نہ اٹھانا, میرا دل کہتا ہے اس موقع پر جناب زینب نے مدینے کا رخ کیا ہوگا. اے نانا, اے نانا, فضہ کی حمایت کے لیے پورا دربار اٹھ کھڑا ہوا, مگر آپ کی نواسیاں, کوفے کا دربار, شام کا بازار, حسین کے سینے پر سونے والی ننھی شہزادی ظالموں کے تماچوں کا سامنا کر. واہ حسینہ, واہ حسینہ, ہائے زینب, شام کا دربار, علی کی بیٹی بے مقن و چادر ہے, شرابی کا دربار ہے, حسین کا سنگ ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. خدا بندہ ہماری مجلس ادا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمارے گناہوں نے صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما, اہل بیت طاہرین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے مالک عزاداران حسین کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہمارے شباہت بھائی جو برسہ برس سے خدمات انجام دے رہے ہیں, ان خدمات کا بہترین جو ثواب عطا فرما, اور ان کے مرحومین کے درجات بلند فرما. ایک بار اور سورہ فاتح کے التماس سے مرحوم بشارت حسین, مرحومہ کشوری فاطمہ, مرحوم اختر حسین اور مرحومہ کنیز فاطمہ کے لیے ایک بار پھر الفاتحہ. خدا بندہ ان مرحومین کے درجات بلند فرما, انہیں جنت الفردوس کے نعمتوں سے سرفراز فرما, حسینیت کے پرچم کو ساری دنیا میں بلند فرما, عزاداروں کی توفیقات میں اضافہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ماتم حسین. حسین 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 حسین
حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے ہے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے اور ہر ہاتھ میں پتھر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا ہے خدا خیر حر کے بیٹے پہ ہی شبیر بہت روئے تھے حر کے بیٹے پہ ہی شبیر بہت روئے تھے اب تو لاش علی اکبر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے ہے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے مارتے ہیں وہاں نیزوں کو زمین پر ظالم مارتے ہیں وہاں نیزوں کو زمین پر ظالم دفن جس جالی اصغر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے ہائے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے کچھ قدم دور کھڑی دیکھ رہی ہے زینب کچھ قدم دور کھڑی دیکھ رہی ہے زینب شمر کے ہاتھ میں خنجر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے اور ہر ہاتھ میں پتھر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے میری دا جانا ہے زینب کو وہاں پر کہ جہاں میری دا جانا ہے زینب کو وہاں پر کہ جہاں ہر کوئی دشمن حیدر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے آئے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے ہے چھڑی ہاتھ میں ظالم کے لبوں پر ہے ہنسی ہے چھڑی ہاتھ میں ظالم کے لبوں پر ہے ہنسی پشت میں شے کا رکھا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے ہائے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے چوک کر خواب سے کہتی تھی وطن میں سغرا چوک کر
کر خواب سے کہتی تھی وطن میں سغرا، کس مشکل میں میرا یہ گھر ہے خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کلا سر ہے خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کلا سر ہے خدا خیر۔ اللہم صلی اللہ